نور محمد صلی اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ نبی کا ذکر اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ مخلوقات میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا بلند۔ اور نبی کا ذکر تو بلند ہے ہی، نبی کے صدقے نبی کا جو ذکر کرتا ہے اس ذاکر کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس ذاکر کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ اور پھر جب ذاکر اخلاص للہیت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، کیوں نہ وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو۔ اس اعتبار سے اگر ہم اردو دنیا میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے متبعین کی نعتیہ شاعری پر نگاہ ڈالیں تو جہاں ادبی طور پر نظم کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اور الفاظ و معنی کے اعتبار سے اس کے ترنم، رنگینی، سادگی، فہم، علو مضامین اور دیگر بہت سارے معاملات میں رضا اسکول کی نعتیہ شاعری بے مثل و بے مثال تو ہے ہی، لیکن رضا اسکول کی شاعری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حسن شعر اور پاس شرع، اسے یوں سمجھو کہ بہت سارے نعتیہ شعراء نے جب نعتیں لکھیں تو نعت لکھنے میں ان سے کچھ ایسی فروگزاشتیں ہو گئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلو کرنا چاہا، وہ غلو ایسا ہو گیا کہ وہ کفر ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے شان اقدس بیان کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی تو یہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہو گئی۔ شاعری ایسی ہونی چاہیے کہ شاعری بھی اعلیٰ درجے کی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت اور سنت کے منہاج سے الگ نہ ہونے پائے۔ تو حسن شعر یعنی شعریت کا حسن بھی باقی ہو، اور پاس شرع یعنی شرعی طور پر اس میں کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ یہ کمال اگر کسی کو اللہ نے دیا تو رضا اسکول کے شعراء اس میں بہت ممتاز ہیں، جس کے سرخیل و رہنما امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اور انہی کی اتباع میں ان کے بھائی حضرت حسن رضا حسن بریلوی، سیدی سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم، اور پھر ان حضور اعلیٰ حضرت کے خلفاء شاگردوں میں تو بے شمار لوگ رہے۔ لیکن اس شعری روایت کو اگر ہمارے دور میں ہم نے دیکھا تو کہ سب سے زیادہ جنہوں نے نبھایا اور سب سے زیادہ بہترین انداز میں شاعری کی، بحیثیت شاعر جو کامیاب ترین شاعر رہے، وہ ہمارے ممدوح مکرم آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان۔ حضور تاج الشریعہ کی شاعری میں اس لیے بھی وجد اور کیف، رنگ اور نور زیادہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی تھی، اور حضرت حسن رضا حسن بریلوی کی شاعری، حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم کے تفقہ والی شاعری، اور ان شاعری کا اتنے مجموعہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کی شاعری میں دیکھنا۔ ابھی جو نعت یہ سنا رہے تھے میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دیں، یہی نعت پاک جس کی ابتدا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے یوں کی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی، زیبائی، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شوکت، اس تعلق سے جب انہوں نے شعر کہنے شروع کیے، مصطفیٰ ذات یکتا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مثال آپ ہیں، نہ آپ کی کوئی مثال ہے نہ آپ کا کوئی نظیر ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یک نے جس کو یک بنایا،
یک نے جس کو یک بنایا. ایک خدا نے صرف ایک ہی مصطفیٰ بنایا. اب ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہو. مخلوقات میں کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کی کہ اللہ تو لامحدود قدرتوں والا ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں لاکھوں کروڑوں محمد پیدا کر دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ تو مجبور ہو جائے گا. خدا تو مالک و مختار ہے. دراصل ان عقل کے اندھوں نے یہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے لیے کیا چیز واجب ہے، کیا چیز غیر واجب ہے، یا اللہ کے لیے کون سی چیز ممکن ہے، کون سی چیز ناممکن ہے. اسی پر ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگر نہ بولے تو بندہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، تو اللہ بھی جھوٹ بولنے پہ قادر نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ قدرت والا کیسے ہوا. اور اس طرح کی بہت ساری عقائد کی باتیں ہیں. لیکن اگر غور کریں تو ان عقل کے اندھوں سے یہ کہا جائے کہ اگر تم ہر بات میں یہ کہو کہ اللہ کی قدرت ماننی پڑے گی تو کیا خدا اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے؟ جو ذات فنا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتا. کیا اللہ اپنے جیسا کوئی دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہاں جو جواب ہوگا یہاں پر بھی وہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالی نے محبوب مکرم کو ایسا یکتا بنایا ہے، اور خود اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ہم نے اے محبوب آپ کو خاتم النبیین بنایا، سب سے آخری نبی. تو آخری کوئی ایک ہی تو ہو سکتا ہے. اب آخری کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے آخر بنا کے بھیج دیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی کرم جیسی عظمتیں عطا فرمائے تو پھر اللہ رب العزت کے تعلق سے بہت ساری باتیں، سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اللہ تعالی خالق کل ہے، مالک کل ہے، وہی اول ہے. اس ایک خدا نے ایک ایسے بے مثال بندے کو بنایا کہ اب اس کے جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں. اب اللہ بنائے گا ہی نہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. ایک دعویٰ ہے، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. تو اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس میں ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اور جو کچھ ہے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آب و گل میں یعنی عالم امکان میں نور کی پہلی کرن اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا. اور جو کچھ بھی ہے. ایک شعر اخیر میں عرض کروں، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں. یہی شعر اصل سنانا تھا. ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں. ایک خدا نے ایک بندہ بنانے میں شرکت نہیں رکھی. اللہ اپنی قدرتوں میں، اپنی قدرت و جبروت میں، اپنی الہیات میں تنہا ہے. اللہ کے جیسا تو نہ کوئی ہو سکا ہے، نہ ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. سوچنا ہی بھی غلط بات ہے. اللہ تعالی خالق ہونے کی حیثیت سے ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. لیکن رب کے محبوبوں میں، رب کے بندوں میں اللہ نے
اپنے محبوب کی جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، ایک نے شرکت نہ رکھی، ایک میں، ایک اللہ نے بندوں میں ایک ایسا بندہ بنایا محمد الرسول اللہ کہ جس میں کسی اور کی شرکت اللہ رب العزت نے رکھی ہی نہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ہے ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، اس کو کم پڑھے لکھے یا معاند دشمن کچھ کا کچھ معنی پہنا سکتے ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں حسن شعر کے ساتھ پاس شرح، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایجاد یکتا ہے۔ ایجاد کا لفظ استعمال فرما کے حضور تاج الشریعہ نے واضح کر دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے اللہ کی ایجاد ہے، یعنی اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، رب معبود ہے، رسول عابد ہے، رب مسجود ہے، نبی ساجد ہے، رب خالق ہے اور مالک ہے، بندے رسول پاک صاحب لولاک ہے۔ اور ہم اہل ایمان الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہی، ہم ایمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں شہادت کا، جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم پہلے نبی کی بندگی کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کے رسول ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والوں کو یہ کہے کہ یہ لوگ نبی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، تو اب ان بے وقوفوں سے کون لڑے؟ خدا سے بڑھا دینے والا کہنے والے پہلے خدا کی حد تو متعین کرے، بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی کی حد متعین ہوگی تب تو آگے بڑھے گا۔ ہمارا خدا تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، اس کی لامحدود قوتوں والا، لامحدود قدرتوں والا وہ پروردگار ہے۔ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور سارے اہل ایمان بزرگوں کو دونوں جہان میں اور عظمت عطا فرمائے کہ ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں۔ اور میرے بچے نے فرمائش کی تھی کہ اس کا مقطع اس بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ بردرد آمد گدا بہرے سوال، حضور تاج الشریعہ نے اپنے مقطع میں یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے در دولت پر میں سوال کے لیے حاضر ہو گیا، سوالی بن کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو تمہارے در پر حاضر ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو در بتایا ہے بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ۔ ہم یا رسول اللہ جاؤک کی تفسیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم بلائے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہی در دکھایا ہے اس لیے آئے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ بھی فرما رہے ہیں بردرت آمد گدا بہرے سوال، یہ گدا، یہ بھکاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پر سائل بن کے آیا ہے، کچھ مانگنے آیا ہے۔ ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا، میرے داتا، میرے سب کچھ مجھے عطا کرنے والے آپ ہی ہیں۔ ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، جب میرے داتا آپ ہیں تو آپ کے آگے میں اور کسی سے کیا مانگوں؟ اور صحیح بات یہ ہے غیرت عشق اسی کو کہتے ہیں کہ جسے اپنا مان لیا تو اپنا دکھ سکھ اگر بیان کرنا ہو تو اسی سے، مانگنا ہو تو اسی سے، ورنہ جو 10 جگہ ادھر بھی جا ادھر بھی جا ادھر بھی جا، یہ بابا وہ بابا، یہ پیر وہ فقیر، اس کی تعویذ اس کی دعا، یہ اس میں مزہ نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے یک در گیر محکم گیر،
اور اہل محبت یہی کرتے ہیں کہ جو نبی کے در سے جڑ جاتے ہیں وہ غیرت کرتے ہیں کہیں اور سوال کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، رفتیں، شوکتیں، محبتیں عطا فرمائے، آمین۔ معمار ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک